السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد زکوان پالن پوری، آپ دیکھ رہے ہیں مولی پور اللہ یوٹیوب چینل کو۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے سجدہ سہو کے جو مسائل بیان کیے تھے، جس میں بتایا تھا کہ رکوع اور سجدے کے متعلق جو غلطیاں ہوتی ہیں تو کن کن غلطیوں کی وجہ سے اس میں سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے، اور کن کن غلطیوں کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح نہیں ہوتی بلکہ دوبارہ لوٹانی پڑتی ہے۔ بس اسی رکوع اور سجدے کے متعلق اور چند مسائل باقی رہ گئے ہیں، میں انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کروں گا، پھر آئندہ ہم سجدہ سہو میں سہو سے متعلق مسائل کو بیان کریں گے۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس والے بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ ہمارا ہر پروگرام مسائل کا وہ آپ تک پہنچے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں مسائل کو۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ سجدے میں شک ہو گیا کہ ایک کیا یا دو، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تو مسئلہ لکھا ہے کہ کسی شخص کو سجدے کی تعداد میں شک ہو گیا کہ کیا اس نے ایک سجدہ کیا ہے یا دو سجدے کیے ہیں، تو اس وقت جس جانب غالب گمان ہو اسی پر عمل کرے، اور اگر کسی جانب غالب گمان نہ ہو تو ایک سجدہ اور کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ جیسے مثلا اگر مجھے سجدہ سہو مجھے غلط فہمی ہو گئی کہ کیا میں نے ایک کیا یا دو کیا، اب میرے دل میں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دل میں آ رہا ہے کہ میں نے دو سجدے کیے، تو پھر دو سجدے مانے جائیں گے، اور اگر غالب گمان میں یہ آ رہا ہے کہ نہیں میں نے ایک سجدہ کیا ہے تو دوسرا سجدہ کر لے۔ لیکن اگر ہمارا غالب گمان کسی اور جانب نہیں ہوتا تو اس وقت ہم ایک سجدہ اور کریں گے اور اس میں آخر میں سجدہ سہو کریں گے، تو ہمارا سجدہ صحیح ہو جائے گا اور نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا مسئلہ۔ اب ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کہ قیام کے بعد بجائے رکوع کے سجدہ کر دیا، یعنی سورہ فاتحہ اور قرات کرنے کے بعد ہمیں رکوع کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم رکوع بھول گئے اور بھول سے سجدہ کر لیا، تو اس وقت کیا کرے گا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ قیام کے بعد اگر کوئی شخص بجائے رکوع کے سجدے میں چلا جائے، یعنی قیام کرنے کے بعد اس کو رکوع کرنا تھا لیکن وہ سیدھا سجدے میں چلا گیا، تو اس کو چاہیے کہ جب اس کو یاد آوے کہ میں رکوع بھول گیا ہوں تو واپس لوٹے اور رکوع کرے، پھر اس کے بعد سجدہ کرے۔ اب جو پہلے سجدہ کیا تھا قیام کرنے کے بعد، جو سیدھا پہلے سجدہ کیا تھا وہ سجدہ اب شمار نہیں ہوگا، اب وہ سجدہ کالعدم ہو جائے گا، اس کو نہیں گنا جائے گا، اور آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ پھر سے دوبارہ سن لیجیے کہ قیام کے بعد اگر کوئی شخص بجائے رکوع کے سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے تو لوٹ کر رکوع کرے اور پھر سے سجدہ وغیرہ کرے، اس لیے کہ اس کا پہلا کیا ہوا سجدہ وغیرہ شمار نہیں ہوگا، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تاکہ اس کی نماز صحیح ہو جائے اور غلطی کا ازالہ ہو جائے۔ تو یہ تھا ہمارا دوسرا مسئلہ۔ مسئلہ نمبر 3، سجدے میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھ گئے، سجدہ کرتے وقت جو دونوں پاؤں زمین پر رکھتے ہیں وہ اٹھ گئے، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ لکھا ہے اگر پورے سجدے میں دونوں قدم زمین سے اٹھے رہ گئے تو سجدہ ادا نہیں ہوگا، اور جب سجدہ ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ کیا مسئلہ لکھا ہے؟ اگر پورے سجدے میں دونوں قدم زمین سے اٹھے رہ گئے، اوپر ہی رہ گئے، زمین سے نہیں لگائے، تو سجدہ ادا نہیں ہوگا، اور جب سجدہ ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ایک قدم اٹھا یا دونوں قدم کچھ دیر کے لیے اٹھ گئے
اور پھر رکھ لیے تو سجدہ تو ادا ہو گیا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر ایک قدم اٹھا دیا یا دونوں قدم کچھ دیر کے لیے اٹھ گئے اور پھر رکھ لیے تو سجدہ تو ادا ہو گیا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر دونوں قدم تو اٹھا لیے مگر ایک انگلی زمین سے لگی ہوئی ہے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اگر دونوں قدم تو اٹھا لیے ہیں مگر ایک انگلی زمین سے لگی ہوئی ہے قدم پیر کی تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ یہ تھا تیسرا مسئلہ۔ اب ہمارا چوتھا مسئلہ ہے کہ گدے پر سجدہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ کیا گدے پر سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کے متعلق مسئلہ لکھا ہے کہ اگر گدا ایسا ہو کہ سر کا مکمل بوجھ برداشت کر لے، یعنی جب ہم اس پر سجدہ کریں تو ہماری پیشانی گدے پر ٹک جاوے، دبانے سے نہ دبے۔ اگر گدا ایسا ہو کہ سر کا مکمل بوجھ برداشت کر لے، یعنی ایک جگہ جا کر پیشانی ٹھہر جاوے اور گدا دبنا بند ہو جائے، یعنی جب اس کو دباوے پیشانی سے تو نہ دبے بلکہ دبنا بند ہو جائے تو سجدہ صحیح ہے۔ اور اگر گدا دبتا ہی رہے، جب ہم پیشانی سے گدے کو دباوے تو گدا دبتا چلا جائے اور پیشانی اس پر نہ ٹھہرے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اس پر سجدہ بھی صحیح نہیں ہوگا اور نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا چوتھا مسئلہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملیں گے۔ آخر میں جانے سے پہلے اب حضرات سے پھر سے درخواست ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کو شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔